الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں فجر کے وقت مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ آپ کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کا فگر بہت چھوٹا ہے، اربوں اور کھربوں یہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق اور اپنی محبت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بہت عام ہے جس کو ہم حسد کہتے ہیں۔ چھوٹوں میں، بڑوں میں حسد، مردوں میں حسد، عورتوں میں حسد، ٹیچروں میں حسد، نمازیوں میں حسد، گھر والوں میں حسد، رشتہ داروں میں حسد، ہمسایوں میں حسد، بازار میں بیٹھنے والے دکانداروں میں حسد، چلتے پھرتے راہگیروں اور مزدوروں میں حسد، بڑے بڑے تاجروں میں حسد۔ تو حسد کیا ہے اور اس کے نقصان کیا ہے، یہ آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو آپ اس کو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن چلو ذرا ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے۔ حسد کو ہمارے علماء نے اور اسلاف نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے: تمنی زوال النعمہ، کسی نعمت کے کسی سے چھن جانے کی خواہش رکھنا۔ اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کو شہرت کیوں مل گئی، اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہے، یہ اچھا کیوں پڑھتا ہے، اس کی اولاد کیوں اچھی نکل آئی، یہ خود کیوں اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گیا، اس کے پاس بڑے گاہک جاتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے۔ اس طرح انسان سوچتا رہے، ہمیشہ انہی باتوں کے اندر الجھا رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اچھا رشتہ آ گیا، ہمیں وہ بالکل اچھا نہ لگا۔ کسی کو اللہ رب العزت نے عزت سے نواز دیا، آپ کو اچھا نہ لگے۔ کسی کو اللہ رب العزت مال دے دیں، آپ کو اچھا نہ لگے۔ یعنی اللہ رب العزت اس پوری کائنات میں ہر سیکنڈ میں اپنے بندوں پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو حسد کا مارا انسان ہے، یہ اس ہر وقت کے اندر سڑ رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ اور یہ حسد ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، سارے انسان۔ اتنی یہ عجیب بات ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر ایک انسان کے دل میں یہ جیلسی پائی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے طبقے کے اندر ہوتا ہے، اپنے اپنے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ حسد کرتا ہے، ٹیچر کے ساتھ حسد کرتا ہے، عالم سے حسد کرتا ہے، خطیب سے کرتا ہے، قاری سے کرتا ہے، تاجر سے کرتا ہے، مزدور سے کرتا ہے، ساس بہو سے، بہو ساس سے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کزن سے، اور پھر بھائی سے بھی حسد کرتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے جلتے رہنا، آپس میں ایک دوسرے سے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور احسانات کو دیکھ کر انسان اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض دفعہ
انبیاء کرام کی اولاد بھی اس گناہ سے نہ بچ سکی جو انبیاء کی تربیت میں رہتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں سارے، کوئی فتویٰ نہ لگا دیں، سورہ یوسف پڑھی ہے ہم نے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں پھینکا تھا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تو حسد، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان جلتا رہے، انسان گھٹن محسوس کرتا رہے، اس کا نام ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کے دربار میں، بہت بڑا گناہ۔ محنت نہیں کرتا، خود سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کے احسانات کو دیکھ کے انسان بنتا رہے، جلتا رہے، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت برا لگتا ہے، بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا نقصان اس بندے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ ہوتے ہیں جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے، بعض گناہ ہوتے ہیں جو انسان آنکھوں سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے پاؤں سے کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے کسی اور حصے سے انسان کرتا ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو انسان دل سے کرتا ہے، اور پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری جاہ و حشمت کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری اولاد کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا لینڈ لارڈ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہاں دیکھتے ہیں؟ وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، جو ہمیشہ اللہ رب العزت کا فوکس ہے، دل، اس سے انسان ہمیشہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، ہمیشہ انسان اس سے جلے جا رہا ہے، سڑے جا رہا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں انسان اس سے گناہ کرے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی گناہ ہاتھ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی انسان کی زبان گناہ کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی سچ بھی بول دیا، کبھی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی نہیں بھی ڈالتا، کبھی شرابی شراب پیتا ہے، کبھی نہیں بھی پیتا، کبھی بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا۔ تو کتنے ایسے گناہ ہیں جو انسان کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جس بندے کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، گھر سے نکلا ہمسایوں کو دیکھ کے جل گیا، مسجد میں آ رہا ہے نمازیوں کو دیکھ کے جل گیا، باہر نکلا تو کسی اور کو دیکھ کے جل گیا، کسی کا اچھا کپڑا دیکھ لیا اس سے انسان جل گیا۔ یعنی حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے اس بندے کے گناہ کے اندر گزر رہے ہیں، 24 گھنٹے۔ پھر یہ چھوٹا گناہ نہیں، یعنی اتنا بڑا گناہ جو انسان 24 گھنٹے کرتا رہے تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ دو نقصان، ایک تو کبیرہ گناہ ہے، دوسرا 24 گھنٹے اس بندے کا اللہ رب العزت کے کھاتے میں بڑا گناہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ گناہ ہی کرتا رہا، عبادت تو کی ہی نہیں، نمازی نماز پڑھے، حاجی حج کرے، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، سخی اللہ رب العزت کے راستے میں مال لوٹاتا رہے، اور یہ بندہ جلتا رہے۔ تو کسی بھی انداز میں جو انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے وہ 24 گھنٹے اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تیسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اللہ رب العزت زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، اچھی باتیں کرے، مصلی رسول پہ کھڑا رہے، خطیب ممبر پہ کھڑا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دوسرے خطیبوں سے جل رہا ہے اور دوسرے خطیبوں سے حسد کر رہا ہے، دوسرے عالموں سے حسد کر رہا ہے، نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کسی کو کرسی پہ بیٹھا دیکھ لیا، کسی کو اچھا کپڑا پہنتے ہوئے مسجد میں آتے دیکھ لیا، کسی بھی انداز سے انسان سڑتا رہے اور جلتا رہے، تو اس بندے کی ایک نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا جب اللہ رب العزت کے دربار میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔
چوتھا نقصان اس بندے کا یہ ہوتا ہے اگر یہ اپنی اس بیماری کا علاج نہیں کرتا. علاج تو کرنا چاہیے نا. شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ مریض کبھی شفا یاب نہیں ہوتا جو اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا. پہلے بیماری کو بیماری سمجھیں پھر اس کا علاج ہوتا ہے. آپ اگر بیماری کو بیماری نہیں سمجھیں گے تو اس کا علاج کبھی نہیں ہوگا. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا وار اس کائنات میں، سب سے پہلا، پوری کائنات اللہ رب العزت کی فرما بردار تھی. سب سے پہلا اس کائنات کے اندر جو گناہ ہوا ہے نا وہ یہی حسد ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ابلیس نے اللہ رب العزت کو کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب اس ابلیس نے دیکھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنایا ہے اور پھر سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کر دیا ہے، اللہ کے اس احسان کو دیکھ کے اس سے رہا نہ گیا، جل بھن گیا، راکھ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک مٹی سے پتلا بنا کے سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا. یہ کس کا احسان تھا؟ اللہ کا احسان تھا نا. تو اس اللہ کے احسان کو جو حضرت آدم پر ہوا تھا دیکھ کر ابلیس جل گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا. اس وجہ سے اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین الا ابلیس ابا. ابلیس اکیلا تھا جس نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی، ورنہ تصور ہی نہیں تھا کہ کائنات میں کوئی ذات ایسی بھی ہوگی جو اللہ کی حکم عدولی کرے گی. ابلیس نے ایسا کیا. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کائنات کے اندر سب سے پہلا گناہ بھی یہی تھا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چوتھا نقصان انسان کا کہ یہ بیماری جو ہوتی ہے نا، اگر انسان اس کا علاج نہیں کرتا تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تھوڑا بہت ایمان ہونا تو انسان نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، نیکی کے اعمال تو اس کے قبول ہو نہیں رہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر سے ایمان کی جو وہ رتی ہوتی ہے نا وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایمان سے خالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد الحسد والایمان. ایمان اور حسد کسی بھی بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا تو حسد ہوگا یا ایمان ہوگا. ایمان ہے اور حسد آ گیا اور وہ کسی سے جلنے لگا، کسی کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کے احسانات کو کسی پر دیکھ کے وہ راکھ ہونے لگا تو ایمان اس سے فوراً جدا ہو جاتا ہے. اب یہ بندہ ایمان سے محروم ہے. تو اس لیے ہمیں اس خطرناک بیماری کا علاج کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کمپٹیشن کے نام سے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، کاروبار کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، معاشرے کے اندر، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کے نام پہ، مقابلے کے نام پہ اس انداز سے حسد کو پروان چڑھا دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اس انداز سے نقصان کرتے ہیں. بھائیوں کو بھائیوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے، میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے کہ اس کے اور نقصان کیا ہیں اور بندہ اس سے بچ کیسے سکتا ہے. یہ پہلا وہ گناہ ہے جو اس کائنات کے اندر ہوا اور یہی وہ گناہ ہے جو 24 گھنٹے انسان سے ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے دل کی اصلاح فرما دے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو اور عطا کرے، اس کو اور عزتیں عطا کرے، مجھے بھی اللہ رب العزت عطا کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.